روبینہ خان بھول گئے مجھے کتنا درد دیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ شیرو لگتا ہے پھر سے درد دینا پڑے گا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ دروازے پر دستک نہیں دے سکتی تھی؟ ثمینہ میڈم واپس آتے ہوئے بولی۔ ان کی آواز سنتے ہی روبینہ ان کی طرف ہو گئی۔ روبینہ خان اچھا، میں دستک دیتی کھلے دروازے پر۔ اگر میری جگہ کوئی اور ایسے آ جاتا تو کچھ تو کنٹرول رکھا کر۔ ویسے تیرا بھی کیا قصور؟ جب بوائے فرینڈ اتنا ہینڈسم ہو تو کنٹرول کیسے ہوگا؟ ثمینہ میڈم شرماتے ہوئے چپ کر۔ شرم نہیں آتی تجھے یہ سب بولتے ہوئے؟ روبینہ خان لو کر لو بات، خود چاہے کھلم کھلا سب کر لے اور ہم بات بھی نہ کریں۔ ویسے اگر تجھے برا نہ لگے تو کیا میں بھی کچھ کر لوں اس کے ساتھ؟ آفٹر آل میں بھی سالی ہوں، اور وہ بھی صرف ایک۔ روبینہ نے بڑی ادا سے شرارت میں یہ بات کہی تو ثمینہ میڈم نے اسے چپت لگا دی۔ ثمینہ میڈم لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی، جا کر لے جو کرنا ہے، بعد میں مت کہنا کہ چال بگاڑ دی ہے۔ میں تو ثمینہ میڈم کی بات سن کر حیران ہو گیا، ایسی بات وہ بھی کر سکتی ہیں؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر روبینہ تو پورے مزے لے رہی تھی ان کی باتوں کا۔ روبینہ خان میری طرف دیکھتے ہوئے، تو کیا کہتے ہو جیجا جی، آدھی گھر والی کی چال بگاڑو گے؟ میں روبینہ کی بات پر بڑبڑا گیا اور روبینہ ہنسنے لگی۔ روبینہ خان لگتا ہے جیجا جی ڈر گئے، کیوں؟ دم نہیں ہے کیا؟ ثمینہ میڈم کیوں تنگ کرتی ہے اسے؟ چل آ بیٹھ۔ کیسے آنا ہوا آج؟ ثمینہ میڈم روبینہ خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ روبینہ خان اصل میں شیرو سے ہی بات کرنے آئی ہوں میں۔ روبینہ خان کی بات سن کر چونکا۔ ثمینہ میڈم کیا بات ہے؟ روبینہ خان وہ مینیجر اور اس کی فیملی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، فون بھی بند ہے۔ میں مسلسل کوشش کر رہی ہوں پر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اوپر سے میرا ٹرانسفر آرڈر آ گیا ہے۔ شیرو چونکتے ہوئے، کیا؟ تو کیا آپ؟ روبینہ خان فی الحال تو کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ حیات صاحب نے میرا ٹرانسفر رکھوا دیا ہے اوپر بات کر کے، مگر اسے ایک بات تو صاف ہے کہ اس کے پیچھے سکندر خان ہے، ورنہ اتنی جلدی ایسا کوئی آرڈر تو نہیں آنے والا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا اس بات کا۔ ثمینہ میڈم پلیز روبینہ تم اس کے ساتھ مت الجھو، وہ بہت خطرناک ہے۔ روبینہ خان میں نے یہ وردی کسی سے ڈرنے کے لیے نہیں پہنی۔ بے فکر رہو، مجھے ڈرانا یا روکنا اتنا آسان نہیں، اور پھر حیات صاحب ہے نا میری مدد کے لیے۔ ثمینہ میڈم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، روبینہ پلیز تم اپنا دھیان رکھنا۔ روبینہ خان بے فکر رہو، اس مینیجر کو تو میں ڈھونڈ کر رہوں گی، چاہے وہ کسی بھی جگہ چھپا ہو۔ اینی وے یار تم ذرا کافی تو پلا دو، مجھے تیرے ہاتھ کی کافی پیے کافی دن ہو گئے۔
سمینا میڈم، میں ابھی لاتی ہوں، تم باتیں کرو۔ سمینا میڈم کچن میں چلی گئیں، پر ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ روبینہ خان: ہیلو، تم کیوں چپ ہو گئے؟ بے فکر رہو، میں کوئی معمولی پولیس والی تو نہیں جو کوئی بھی ڈرائے دھمکائے گا۔ ان لوگوں کو ابھی قانون کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ویسے ایک بات تو ہے، سکندر خان کی اتنی دلچسپی دیکھ کر مجھے لگتا ہے جیسے وہ اس بارے میں ضرور جانتا ہے۔ بس ایک بار وہ مینیجر ہاتھ آ جائے تو سب پتہ چل جائے گا۔ شیرو دیکھیے، آپ اپنا دھیان رکھیے گا، کہیں میری وجہ سے آپ پر نہ کوئی آنچ آ جائے۔ روبینہ خان مسکراتے ہوئے: صدقے جاؤں، اتنا پیار ہو گیا اپنی سالی سے، کاش بیچ میں سمینا نہ ہوتی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی بند کر کے رکھ لیتی۔ ٹینشن نہ لو، بہت سخت جان ہوں میں۔ ان لوگوں کو دادی نانی سب یاد دلوا دوں گی۔ روبینہ خان واقعی میں ایک دلیر آفیسر تھیں جو پرواہ نہیں کرتی تھیں کسی کی۔ سمینا میڈم تھوڑی دیر میں کافی لے آئیں۔ باتوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر روبینہ خان دوبارہ ملنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تبھی میرے موبائل پر روزینہ کا فون آنے لگا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے مجھے شام کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ روزینہ کہاں ہو؟ ابھی تک فری نہیں ہوئے کیا؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ شیرو: بس ہو گیا۔ کہاں ہو تم؟ روزینہ: سمینا پھوپھی کے گھر سے باہر تو نکلو، پاس میں ہی ہوں، آ جاؤ۔ میں سمینا میڈم سے اجازت لے کر نکلا۔ سمینا میڈم نے مجھے گھر ڈراپ کرنے کا کہا بھی، مگر میں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر سے کچھ دور نکلا تو روزینہ کی گاڑی پیچھے سے میرے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ روزینہ ہی تھی۔ روزینہ: آؤ بیٹھو گاڑی میں۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور جیسے ہی روزینہ کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا۔ کیا لگ رہی تھی وہ! ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں کی شہزادی ہو۔ ایک ون پیس بلیک لانگ گاؤن پہنے، بالوں کو اچھے طریقے سے سجائے میک اپ کر کے وہ سچ میں آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کے گاؤن میں گورا رنگ جیسے اور بھی گورا لگ رہا تھا آج۔ روزینہ شرماتے ہوئے: ایسے کیا دیکھ رہے ہو، پہلے نہیں دیکھا کیا؟ شیرو: نہیں، وہ ایسا نہیں، میں تو بس یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل۔ روزینہ شرم سے مسکراتے ہوئے: تھینکس، شکر ہے تمہاری نظر مجھ پر پڑی تو۔ اتنا کہہ کر روزینہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شیرو: ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روزینہ: جہاں ہم دونوں کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آئی وانٹ ٹو میک دس ایوننگ اسپیشل۔ روزینہ نے بس اتنا ہی کہا۔ مجھے اس کی بات کا مطلب تو سمجھ نہ آیا، مگر اتنا تو سمجھ آ گیا کہ اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ آج یہاں کہاں لے آئی ہو مجھے؟
یہ تو کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ روزینہ مجھے لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آ گئی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی روزینہ سے پوچھا، روزینہ، میں نے کب کہا تھا کہ ہم ہوٹل جا رہے ہیں؟ میں تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہم ساتھ میں سیلیبریٹ کریں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ آج کی شام صرف میں اور تم، تیسرا کوئی نہیں۔ اب چلو اندر، میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ روزینہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف چل دی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی میری نظر بال کی سجاوٹ پر پڑی۔ ہر طرف ہارٹ شیپ والے بلونز اور گریٹنگ کارڈز تھے۔ گلاب کی پتیاں اور کانچ کے گلاس میں لگی کینڈل لائٹس اس مدھم روشنی میں بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ سانسوں میں گھولتی وہ عطر کی خوشبو جیسے اس جگہ کو خوابوں کی دنیا بنا رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میری نظر روزینہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر صوفے پر بیٹھ گیا، جس کے آگے ٹیبل پڑا تھا اور وہ بھی ویسے ہی سجا ہوا تھا۔ روزینہ اندر سے ایک باکس لے آئی اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ باکس اوپن کیا تو اس میں ایک چھوٹا سا کیک تھا، جو کہ دل ہی بنا ہوا تھا۔ شیرو، تم نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، کم سے کم اپنے خاص دوستوں کو تو بلا ہی لینا چاہیے تھا۔ روزینہ، یہ سب خاص طور پر صرف تمہارے لیے کیا ہے میں نے۔ اس دن میں نے کیک تو کاٹا تھا، مگر میرا بالکل بھی من نہیں تھا۔ پر آج میں صحیح معنوں میں اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں، اور اس برتھ ڈے کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار برتھ ڈے بنانا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر روزینہ نے ایک کینڈل لائٹ روشن کرتے ہوئے ہال کی لائٹس بند کر دیں۔ اب صرف آس پاس لگی کینڈل لائٹس کی روشنی تھی، اور اتنی روشنی میں بھی کافی تھی روزینہ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے۔ روزینہ میرے قریب بیٹھ گئی اور پھر سے مجھے دیکھا۔ ہم دونوں اس وقت اتنے قریب تھے کہ دونوں کا بدن ٹچ کر رہا تھا، اور روزینہ سے آ رہی مہک میری سانسوں میں گھل رہی تھی۔ روزینہ، میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ اس کیک کو کاٹو۔ میں تو روزینہ کو ہی دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں تھوڑا ہڑبڑا گیا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جس میں اس نے چھری پکڑی تھی۔ روزینہ نے آگے جھک کر پھونک ماری اور کینڈل بجھا دی۔ شیرو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو روزینہ۔ روزینہ نے جیسے ہی کیک کاٹا تو میں نے یہ گنگنایا جو ہر کوئی گنگناتا ہے برتھ ڈے پر۔ روزینہ نے کیک کا پیس میرے منہ میں ڈالا اور آدھا خود ہی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ روزینہ، تھینک یو ویری مچ۔ تم نہیں جانتے میں کتنی خوش ہوں کہ تم آج میرے ساتھ میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہو۔ شیرو، اس میں تھینکس کی کیا ضرورت ہے، وی آر فرینڈس نا۔ روزینہ، لاؤ میرا گفٹ کہاں ہے؟ شیرو، او سوری یار، میرے دماغ سے اچانک نکل گیا تھا۔ میں کل پکا تمہیں تمہارا گفٹ دوں گا، پرومس۔ روزینہ، اچھا ہے تم گفٹ نہیں لائے اور خالی ہاتھ ہی آئے۔ اب میں اپنی مرضی کا گفٹ لوں گی تو بولو دو گے نا جو میں مانگوں گی۔ شیرو، ٹھیک ہے بتاؤ کیا چاہیے۔ روزینہ، ایسے نہیں پہلے وعدہ کرو۔ شیرو، اچھا وعدہ، اب بتاؤ کیا لینا ہے برتھ ڈے گفٹ پر۔ روزینہ، عمر بھر کا ساتھ، اپنی آخری سانس تک میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، صرف تمہاری بن کے۔ مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو اور کچھ نہیں چاہیے۔ روزینہ کی یہ بات سن کر میں جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو امید ہی نہیں تھی وہ مجھ سے برتھ ڈے گفٹ میں یہ مانگ لے گی۔ شیرو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ روزینہ، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ روزینہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ تمہارے لیے میں نے خود کو بدل دیا، وہ سب چھوڑ دیا جو تمہیں پسند نہیں تھا، اپنے دوست چھوڑ دیے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیا۔ اب اور کیا کروں جس سے تمہیں یقین ہو کہ میں خود کو تمہارے لیے کتنا بدل چکی ہوں۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، کچھ بھی کہہ کر دیکھو ایک بار۔ شیرو، مجھے بھول جاؤ، بس اتنا ہی کر لو۔ روزینہ، نم آنکھیں، بھول جاؤں؟ تمہیں بھول جاؤں؟ کتنی آسانی سے کہہ دیا تم نے کہ بھول جاؤ، جیسے کوئی چھوٹی سی بات ہو۔ پیار کرتی ہوں میں تم سے، کوئی مذاق نہیں۔ آج تک میری زندگی میں ایک بھی ایسا لڑکا نہیں آیا جو تم جیسا ہو۔ تمہیں دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا تھا پہلے دن سے۔ جس طرح تم نے ناصر سے بنا ڈرے پورے کالج کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، سچ کہوں تو اسی وقت مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا، پر اپنے جھوٹے غرور کی وجہ سے میں تمہیں اپنے آگے جھکانا چاہتی تھی، مگر دیکھو ہوا کیا، میرے دل نے مجھے ہی مجبور کر دیا۔ جس طرح تم نے مجھے اس دن بچایا، اس کے بعد تو جیسے میں نہیں رہی، بس تمہاری ہو گئی۔ بہت لڑکے میں نے دیکھے ہیں جن کی نظر میری دولت یا میرے جسم پر تھی، پر تم پہلے ایسے شخص دکھے جس میں نہ دولت کی لالچ تھی نہ جسم کی ہوس۔ آہستہ آہستہ کب
تم میری دھڑکن بن گئے، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا، اور اب تم کہہ رہے ہو میں اپنی دھڑکن کو بھول جاؤں؟ سیدھا سیدھا کہو نا کہ میں مر جاؤں۔ اگر اسی سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی خود کو ختم کر لیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر روزینہ نے ٹیبل سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری چھین کر پھینک دی۔ شیرو، یہ کیا حرکت ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ روزینہ، ہاں پاگل ہو گئی ہوں، تمہارے پیار میں پاگل ہو گئی ہوں۔ تمہارے سوا اور کچھ نہیں دکھتا مجھے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں بھول جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، اور تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے مر جانے دو شیرو۔ دیکھو روزینہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتا۔ روزینہ، کیا تم کسی اور سے پیار کرتے ہو؟ کون ہے وہ؟ شیرو، دیکھو پلیز یہ سوال مت پوچھو، بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ میری زندگی میں پہلے سے ہے کوئی۔ روزینہ کی آنکھوں میں پانی کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا، جو پلکوں کی سرحدیں پار کر کے باہر آنے لگا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بہت دکھ پہنچا ہے میری بات سے۔ روزینہ، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں میں اس خوش نصیب کا نام جان سکوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے کسی کو تو پلیز۔ روزینہ کی آنکھوں میں مایوسی اور درد دیکھ کر میرا من پگھل گیا، اور پھر اسے سچ بتانے سے مجھے لگا وہ بات کو سمجھ جائے گی۔ شیرو، تم اسے جانتی ہو، وہ کوئی اور نہیں تمہاری کزن ریما ہے۔ ریما کا نام سنتے ہی روزینہ کی آنکھیں بڑی ہو گئیں، پر درد ابھی بھی ویسے ہی تھا چہرے پر۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی اور وہ خود ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے روزینہ کی اس حالت پر افسوس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جانے انجانے اس کے اس درد کی وجہ میں تھا۔ روزینہ، تو فائنلی ریما کو وہ مل ہی گیا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ ریما کو تم ملے، وہ سچ میں بہت اچھی لڑکی ہے، مجھ سے کہیں زیادہ اچھی اور پیاری بھی۔ ریما، روحی اور چچی نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ چچا جی تو بچپن میں چلے گئے، مگر چچی نے ان دونوں کے لیے کتنا کچھ چاہا ہے۔ تم اسے بہت پیار دینا، بہت بہت پیار، اتنا کہ اس کے دل میں درد کے لیے جگہ نہ رہے۔ میرا کیا ہے، میں کسی بھی طرح زندگی گزار لوں گی۔ اتنا کہتے کہتے روزینہ کی آنکھوں میں پھر سے پانی آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے سہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔